رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی کلیسا کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پادری ہے اور تھکا ہوا چہرہ ہے اس کا. وہ لوگ بہت محنت کرتے تھے. عیسائیوں کے جو پادری تھے اور ان کے جو راہب ہوتے تھے وہ اپنے دین کے معاملے میں سخت محنت مشقت کرتے تھے. ان کے ہاں رہبانیت کا تصور ہے. رہبانیت کا مطلب دنیا کو چھوڑ دو, اپنے گھر کو چھوڑ دو, جنگل میں نکل جاؤ, ہر چیز چھوڑ کے بس ایک طرف ہو جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ انہوں نے اپنے طور پر ایجاد کر رکھا تھا. ایک عیسائی راہب کے حالات میں آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر باہر کسی کلیسا میں نکل گیا تھا, وہاں مراقبے کرتا تھا یا جو بھی کرتا تھا. اب اس کی ماں کو تڑپ تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں, تو اسے کسی طریقے سے اس کلیسا کی خبر مل گئی. تو وہ تلاش کرتے کرتے اس کلیسا پر آ گئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کر بیٹے کو پکارنے لگی. جب بیٹے کو علم ہوا کہ ماں باہر آئی ہے تو اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ اگر میں ماں سے ملاقات کروں گا تو محبت جاگ اٹھے گی اور یہ محبت دین کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. ماں سے ملنے کو, اس سے ملاقات کو وہ دین کے منافی سمجھتا تھا اور یہی ان کا تصور تھا. چنانچہ اس کی والدہ وہیں دروازے پر سسک سسک کر مر گئی, لیکن وہ پادری باہر آ کر ماں سے ملنے کو تیار نہ ہوا. اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا, اس کو وہ دین سمجھتے تھے. جنگلات میں نکل جاتے تھے, جھاڑیوں میں رہتے تھے, زخم بنتے تھے اور زخموں کے اندر کیڑے پڑ جاتے تھے. اگر کیڑے نیچے گر جاتے وہ پھر اٹھا کے اوپر رکھتے تھے کہ یہ تمہاری خوراک ہے. جسم کو مشقت میں ڈالنا یہ ان کے ہاں دین کا حصہ تھا. اتنی سخت محنت کرتے تھے. تو ایسے ہی کوئی پادری ہوگا کسی کلیسا میں, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو رونے لگے اور یہ آیات پڑھیں, هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, کہ اس دن ان کے چہرے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور بہت سخت انہوں نے عمل کیے ہوں گے, تھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ یعنی ایسے چہرے جو اعمال کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے, لیکن ان کے اعمال ردی کی ٹوکری میں, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جیسے آپ کسی درزی کو کپڑے دیتے ہیں تو اسے ناپ دیتے ہیں کہ اس ماپ کے مطابق کپڑے سی کر دو. اگر وہ اس ناپ میں کمی بیشی کرے گا تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اللہ نے ہمارے اوپر عمل کو لاگو کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ایک قسم کا معیار ہے کہ اس معیار کے مطابق اعمال کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں. اس معیار سے اگر آگے پیچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اعمال قبول نہیں ہیں. تو عمل ہونا چاہیے, سنت کے مطابق ہونا چاہیے, پھر جا کے انسان کے لیے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں. تو جیسے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جن کے اعمال دنیا میں گمراہ تھے, جن کے اعمال خراب تھے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, ہم تو نیک کام کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے.